سید اقرار الحسن ولد سید محمد اسماعیل، مجھے اپنے والد پر فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے والد کو بھی مجھ پہ فخر ہوگا۔ لیکن افسوس کہ پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر ذیشان عزیز صاحب نے میرے والد کے حوالے سے حال ہی میں ایک ویڈیو بنائی کہ اقرار الحسن اپنے باپ کا نام بتائے اور یہ بھی بتائے کہ کیا اسے اپنے والد پر فخر ہے، اور حیران کن طور پر اس پروپیگنڈا ویڈیو کے بعد پی ٹی آئی کے سوشل اکاؤنٹس نے ان پر توہین رسالت جیسے سنگین الزام عائد کرنا شروع کر دیے، اور ظاہر ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں اس نہایت گھٹیا اور مذموم مہم کا جواب دوں۔ تو جناب، میرے والد کا نام سید محمد اسماعیل ہے، جو گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد کے پیش امام تھے۔ میرے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک کی تعلیمی اسناد اور ہر ڈاکیومنٹ پر الحمدللہ فخر کے ساتھ یہ نام موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست سید اسماعیل شاہ کے نام سے درج کوئی 15-20 سال پرانی ایف آئی آر شیئر کر رہے ہیں، جسے پچھلے 2 سال سے شف کے غنڈے اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں۔ ان ویڈیوز اور ان پوسٹوں کی اپلوڈ کی جانے والی تاریخیں بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ سب بھی یہ جانتے ہیں کہ شف کیسے مذہب کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ میں نے جب سے شف کے فراڈ کو بے نقاب کیا ہے، خود کو سپہ سالار ختم نبوت کہلوانے والا شف مجھ پر قادیانی تک ہونے کا الزام عائد کر چکا ہے۔ بلکہ ابھی جب میں نے حال ہی میں اے آر وائی سے استعفیٰ دیا اور یہ خبر سامنے آئی، تو اس کے بعد شف کے انہی اکاؤنٹ سے یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اے آر وائی نے اقرار الحسن کو نوکری سے نکال دیا ہے، اور یہ خبریں بھی انہی اکاؤنٹ سے پھیلائی گئیں کہ اقرار الحسن نے خود استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ کرپشن کے الزامات پر اقرار الحسن کو نکالا گیا۔ اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس اور وہ ویڈیوز پوسٹ کرنے والے اکاؤنٹس بالکل سیم ہیں، مگر افسوس کہ پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس نے اس وقت بھی شف کا بیانیہ پھیلایا، اور آج ایک مرتبہ پھر میرے والد پر توہین رسالت جیسے سنگین الزام کا شف کا بیانیہ دوبارہ پھیلا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ باقی سب کریں، یہ مت کریں، کیونکہ اس سے میرا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن بروز محشر آپ پروردگار کی بارگاہ میں اور رسول کریم کے دربار میں شرمسار ہوں گے۔ ذیشان سمیت پی ٹی آئی کے اور بہت سارے دوستوں نے کل ایف آئی اے اہلکار کی معطلی کے حوالے سے بھی ایک جعلی خبر پوسٹ کی، اور پھر ایک مرتبہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ اقرار الحسن نے ایک شخص کی نوکری ختم کروا کے بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے، نہ میں نے کبھی ایسا کیا اور نہ میں نے کبھی ایسا چاہا، اور ہر ممکن کوشش کی کہ ایسا نہ ہو، اور الحمدللہ اس افسر کی نوکری آج بھی بحال ہے، اور یہ خبر جعلی اور جھوٹی خبر تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ان یوٹیوبرز کی جانب سے اب بھی مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ان تمام تر غلط بیانیوں، سنگین الزامات اور جھوٹی خبروں پر میں نے ذیشان عزیز صاحب سے درخواست کی کہ آئیے میں آن کیمرہ آپ کو آپ کے الزامات اور سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے واٹس ایپ پر میسج کیا، ٹویٹ کی، فیس بک پوسٹ میں ان کو ٹیگ کیا، لیکن تقریباً 18 گھنٹے بعد انہوں نے یہ کہہ کے مجھے منع کر دیا کہ وہ صرف ایئرپورٹ کے واقعے پر ہی بات کریں گے، اور وہ بھی ہمارے مشترکہ دوست میاں علی اشفاق صاحب کی موجودگی میں، یعنی ان کی شخصیت کے پیچھے چھپ کر، اور وہ بھی اتوار کو۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمارا عوام راج تحریک کا تونسہ شریف کا کنونشن اتوار کو ہے، یعنی میں اس دن لاہور میں ہوں ہی نہیں، مطلب نہ کرنا لیاں گلنا ہوئی ہیں۔ بہرحال اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ذیشان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ہر یوٹیوبر دوست کو یہ درخواست کرتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یا عوام راج تحریک کے حوالے سے جب بھی کوئی الزام ہو، جب بھی کوئی سوال ہو، یک طرفہ ویڈیو بنا کر بیہودہ اور واہیات الزامات اور گفتگو کرنے کے بجائے مجھ سے رابطہ کریں۔ میں ہر سوال اور ہر الزام کا جواب دینے کے لیے موجود ہوں، ورنہ اگر الزام ہی لگانا ہو تو ذیشان صاحب سے متعلق گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ وہ الزامات ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگے۔ بہرحال ایئرپورٹ واقع اور اس کے بعد اٹھنے والے طوفان کے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے مزدور، محنت کش اور غریب کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے کسانوں، استادوں اور طالب علموں کی بات کرتے ہیں، اس ملک پر سیاسی اور فوجی استعمار کے قبضے کی بات کرتے ہیں۔
اس ملک سے یہ قبضہ چھڑوایا کیسے جا سکتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ اپنا لاہ عمل دیجئے، عوام راج تحریک اپنا لاہ عمل پیش کر رہی ہے، کیونکہ یہ ملک ایسے تو نہیں چلے گا جیسے 78 سال سے چلایا جا رہا ہے۔ مجھ سے محبت ہے یا نفرت، اسے ایک طرف رکھ کے سوچئے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ہماری طرح زندگی گزاریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بچے یہی سسکتی، روتی، بلکتی ہوئی زندگی گزارتے گزارتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ یہی غربت اور مہنگائی ہمارا مقدر رہے، یہی بجلی کے بل اور گھروں کے کرائے ہمارا نصیب رہے؟ امیر زادے حکمران اور ان کے بچے یوں ہی ہمارے ارمانوں اور امیدوں کی قبر پر جشن مناتے رہیں، عیاشی کرتے رہیں، وہ ٹھنڈی اور آرام دہ گاڑیوں میں سفر کریں اور غریب کا بچہ گرمی سے پگھلتی ہوئی سڑک پر ذلیل ہوتا رہے؟ اگر نہیں تو میری بات سنیے، وزیر اعظم تو دور، میں عوام راج تحریک میں بھی کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، لیکن خدا کے لیے ان ماؤں کا سوچئے جو بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے بھی اپنی بالیاں بیچ رہی ہیں، اور اس ماں کے بارے میں سوچئے جو اپنے بیٹے کی دوائی کے لیے اپنا پرانا موبائل بیچنے آئی ہے۔ بیچنا ماں جی؟ بیچن کیوں لگے ہو؟ میں بچے کی دوائی لے رہی ہوں۔ ٹیکے لوا دے؟ وہ کتنے کا لگنا ٹیکا؟ 400 کا ہے۔ 400 کا ایک؟ پاکستان کے مظلوم اور محکوم لوگوں، اس ماں کا دکھ نہ نواز شریف نے دور کیا، نہ زرداری نے، اور نہ عمران خان نے۔ ایسی ماؤں کے آنسو روکنے ہیں تو شخصیت پرستی پر کھڑا یہ پورے کا پورا نظام بدلنا ہوگا۔ امیر زادوں، سیاسی اور فوجی اشرافیہ کے بنائے ہوئے اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اس ماں کے آنسو کوئی صنعتکار، کوئی سردار یا کوئی امیر زادہ نہیں روک سکتا۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، پاکستان کے عام لوگ، پاکستان کے مڈل کلاس لوگ، انشاءاللہ۔